بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونِ. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام. حضرات محترم، مالک سے ہر وقت استغفار مطلب کہ معافی کے طلبگار رہنا چاہیے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں اور توفیق مانگنی چاہیے اس سے کہ یا اللہ ہمیشہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. عمل نہیں، عمل کی ڈیمانڈ نہیں ہے میرے مالک کی، عمل صالح کا تقاضا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور نیک کام وہ ہیں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق ہیں. اور یہ بھی دعا فرمایا کریں اللہ سے، توفیق بھی مانگا کریں کہ یا اللہ ہر اچھا کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ سنت کے بغیر اگر کام نہیں کیا، اپنی مرضی سے کیا، تو اس کی نہ کوئی ویلیو ہے، الٹا گناہ ہے، نقصان ہے، ٹائم کا بھی ضیاع ہے، کچھ بھی اس سے ملنے والا نہیں سوائے اللہ کے غیظ و غضب کے، جس کے آج کل ہم شکار ہوئے ہیں. بات تو ہماری موضوع تو چل رہا تھا معراج میں جو تحفہ ملا، لیکن کیا کریں، اللہ رب العزت اور رحمت للعالمین علیہ السلام ہمارے لیے بالکل بھی ویلیو لیس ہو چکے ہیں. نہ ان کی کوئی اہمیت، نہ ان کی باتوں کی اہمیت. من مرضی کرتے ہیں، کسی کی سنتے نہیں،
خود دیکھتے نہیں، خود تحقیق بھی کرنے سے گریزاں ہیں۔ جو کسی نے، یہ واحد دین ہے ہمارا، واحد یہ سسٹم ہے میرے مالک کا، واحد یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، واحد یہ قال اللہ و قال الرسول ہے، واحد یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی سیرت ہے، جس کا ہم کھلے عام مذاق اڑاتے ہیں، جس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہماری نظر میں۔ دنیا میں کوئی بھی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، اس کا پہلے نیگیٹو پازیٹو پوائنٹ، ہم نفع نقصان اس کا ضرور دیکھتے ہیں کہ اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا، اس کا مجھے نقصان کیا ہوگا۔ یہ واحد دین ہے جو ہم سینہ بسینہ علم کے ذریعے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ ایون کہ بزرگ کئی ایسے ہیں پرانے زمانے، اب بھی ہوں گے، کہ نماز سے آتی ہی نہیں ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، بچپن میں ہی نہیں پڑھا۔ اب بھئی کون سا دور رہ گیا ہے؟ اب کوئی دور ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں سے علم حاصل کرتے جی؟ یہ عجیب سی جو مینٹیلٹی ہے نا، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اپنے لیے، پہلے خود کے لیے، پھر قوم کے لیے۔ خود ٹھیک ہوں گے تو قوم بنے گی، نہ ہم قوم ہیں نہ ہم کچھ بھی، مجھے نہیں سمجھ آتی ہم بحیثیت مجموعی کیا ہیں، چاہے ہمارے سب سے زیادہ ملک ہیں اسلامی اس دنیا میں، 50 سے اوپر ہیں، لیکن سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے تابع ہیں، جن کو مالک طرح طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ ان میں تو انسانیت بھی نہیں رہی، ان سے بچ کر رہنا، ان کے سسٹم سے بچ کر رہنا۔ وہ ہمارا سسٹم اپنائے ہوئے ہیں، ہم ان کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے طریقے سے تنگ ہیں، ہم ان کا طریقہ اپنا کے خوش ہیں۔ ہم الٹ کام کرنے میں اتنے ماہر ہیں، اتنے ماہر۔ مثال کے طور پہ رواج کی اگر بات کریں تو کیا فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ شلوار کو کہاں رکھنا ہے؟ اب ہم کہاں رکھتے ہیں؟ بیبیاں کہاں رکھیں؟ وہ کہاں رکھتی ہیں؟ سبحان اللہ، ہم ہیں مسلمان۔ یہ ایک مثال ہے، سب کے ذہن میں ہے، سوسائٹی میں رہتے ہیں سب، یہ سوسائٹی نہیں ہے، یہ اسلامی کل مؤمن اخوہ یہ نہیں ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ یہ اس کو اخوت نہیں کہتے کہ ساتھ والا گوانڈی مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، بچے رو رہے ہیں اور میں شادی کا فنکشن کر رہا ہوں، وہاں ہزاروں لٹا رہا ہوں۔ یہ کوئی انسانیت نہیں، کوئی مسلمانیت نہیں ہے۔ جب خلاف ورزی کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول نے بھی رحمتیں اٹھا لینی، اللہ نے برکتیں اٹھا لینی ہیں۔ اور ایک بات پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، بتاتا چلوں پھر ریمائنڈر کے طور پہ، کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت ہدایت کی ہے، سب سے بڑی نعمت۔ یہ مال دولت نعمت نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے نا۔ کسی کی چادر سے اپنے باہر پاؤں پھیلا کے تنگ ہوتا ہے، جیسے عموماً ایک بات مشہور ہے کہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو چھین کر آزماتا ہے۔ یہ تو دنیا بھی دھوکہ دہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تم جان لو کہ تمہاری مال اور اولاد یہ آزمائش ہیں تمہارے لیے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، پھر کیا ہوا، ساتھ لے جانا ہے۔ انسانیت ہونی چاہیے، اندر احساس ہونا چاہیے۔ وہ قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا ہوا ہے ایک صحابی کا،
وہ جو بھوکے تھے، کوئی مسافر بھوکا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کہہ دیا کہ یار تو اس کو لے جا کر روٹی کھلا اس کو. پریشان ہوئے، گھر ہے کچھ ہے، کہا ہے اتنا ہی ہے کہ ہم کھا لیں، یا ایک آپ کھا لیں یا میں کھا لوں، اتنا ہی ہے. سکیم کیا لگائی؟ دیا. ایسے ہی جان بوجھ کر کروں گا، بجھ جائے گا، وہ لگے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، میں منہ ہلاؤں گا، صرف آواز آئے گی. وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ کو تکلیف دے کے اپنے بھائی کے فائدہ کرتے ہیں، جو مرضی ہو جائے، خود بھوکے رہ کے بھی کرتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے بھائی؟ یہ تب ہوتا ہے جب اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنا ہے. جب پرسوں ہم نے دیوالی منائی ہے نا، جس کو ہم شب رات کا نام دیتے ہیں، یہ دیوالی ہے مسلمانوں کی بھائی. غصے والی بات نہیں ہے، عقل والی بات ہے، سوچنے کی کہ میں ہندو ہوں. ایک دن پہلے ان کی دیوالی، وہ پٹاخے چلاتے ہیں دیوالی میں. نہیں تو نیٹ پہ دیکھ لینا، بابوں سے پوچھ لیں، اپنے دادوں سے پوچھ لیں، نانوں سے پوچھ لیں، محلے میں کوئی بابا ہے اس سے پوچھ لیں، وہ ہندو دیوالی. نہیں تو انڈیا سے چلے جاؤ، یہ سندھ میں یہاں مناتے ہیں، بڑے ہندو ہے ادھر. ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سندھ کے، وہ بھی جا کے مناتے ہیں ادھر. پوری پارٹیسپیشن ہوتی ہے، یکجہتی ہوتی ہے. اپنا مسلمان بھائی مر رہا ہے آٹے کے لیے، یکجہتی یہاں ہو رہی ہے. لیس ھذا اسلام، میرے بھائی یہ اسلام نہیں ہے. ہم دیوالی منائیں گے شب رات کا نام دے کر، جب بدعات کو ہم فروغ دیں گے تو ذلیل ترین بن جائیں گے ہم. یہ شب رات دیوالی ہے ہندوؤں کی، جس کو ہم نے شب رات کا نام دے دیا. ابھی ایک نیا ورژن آ گیا ہے اس میں، شب توبہ. اللہ میری توبہ، یا اللہ ہم کو بدعات سے محفوظ فرما. کل بدعۃ ضلالہ، ہر گمراہ، یہ بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، یہ سیدھی جہنم میں جاتی ہے اور ہم کو بھی لے جائے گی. چھوڑ دو دیوالیاں منانی. اور جو ہمارا ایونٹ ہے 7ویں دن، وہ تو مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. فرض نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھی نہیں جاتی. شب برات، اس کے کتنے فائدے، روزہ رکھنے کے کتنے فائدے اس کے شب رات کے، پتہ آپ کو کتنے مولوی نے بتائے ہیں؟ 80 سال کا ثواب ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کے مقابلے میں مولوی آ گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. اس کے مقابلے میں مولوی، شیطان مولوی کو لے آیا. 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی نیکیاں، اور اگلے 80 سال آنے والے کے بھی گناہ معاف. کیوں؟ اگر مولوی کو حلوہ کھلائیں گے تو، ادروائز نہیں. رات قیام اللیل کب کرنا چاہیے، افضل کب ہے؟ ویسے تو کچھ انڈیویجولی کرتے ہیں نا، رمضان میں زیادہ ثواب ہوتا ہے نا، کیونکہ اس طرح کے مولوی قسم کے شیطان بند ہوتے ہیں نا. شیطان مالی کر دیتے ہیں نا کہ لو اب تمہیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں، تم نے میرے سے رابطے رکھنے ہیں. وہ مولوی نہیں رکھنے دیتے، وہ اپنے پیٹ سے، اپنے سے رکھنے دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان مولویوں سے بچائے جو بدعات کرواتے ہیں، جو شرک کرواتے ہیں، جو ہمارے عقیدوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. یہ شب توبہ، یہ چوڑوں مارے کام،
جیسے انہوں نے مدرز ڈے، فادرز ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ فلاں ڈے، انہوں نے توبہ کی رات بنا دی، آگے پیچھے توبہ ہی کوئی نہیں۔ جس نے مرنا ہے پتہ لگ گیا، جس نے جڑ گیا، جس نے پیدا ہونا پتہ لگ گیا، تو فوٹو بنا کے آتا وہاں۔ کسی بھی حدیث میں اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں میں۔ صرف ایک روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ ریسلنگ کرتا ہے نا پہلوان، اس کے پہلے وارم اپ ہوتا ہے نا، اور آخری عشرے سے پہلے رکھا کرتے تھے۔ آخری عشرے میں بہت کم، ایک آدھ بس۔ ویسے تو آپ کی سنت ہے نا، طریقہ ہے، سوموار اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ یہ فرض ہے ہم بھی رکھیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، رکھ لو تو اچھی بات ہے۔ ان 2 دنوں میں اللہ کے سامنے میرے عمل پیش ہوتے ہیں، اور جب میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے دار ہوں۔ یہ اپنی اپنی پرائرٹیز ہے نا، ترجیحات ہیں اپنی اپنی۔ میری ترجیح کیا ہے، چل اوٹھے پڑھ لیں گے، جمعہ چل پھر کی ہے، ویاہ تے جانا ہے، جمعے کی خیر ہے۔ میری پرائرٹیز یہ ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ ہم ہندوؤں کی دیوالیوں کو اپنا نام 12 وفات، سب نے 12 وفات سنی ہوئی نا، یہ جو نوجوان نسل ہے نا، ینگ جنریشن، اس نے نہیں سنی ہوئی۔ جتنے بابے ہیں وہ مشہوری 12 وفات کے نام، اور یار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ خوشی مناتے ہیں، اس قوم کا کیا حال ہو سکتا؟ کوئی ایسا ہے اس سے اچھی امید؟ بدعات۔ اب تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی جو میں نے لازمی کرنی تھی، مجھے بھول جانی تھی۔ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کس کے لیے دیتے ہیں؟ کس کے حکم پہ دیتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے نا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ ہمارے ایک کراچی میں کوئی کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، دبئی میں اس کا کنسرٹ ہے، اپنے ملک میں نہیں، دبئی میں کنسرٹ ہے۔ اس نے فلاں گلوکار گانے گائیں گے، انسانیت سے پیار کرنے والے وہاں ٹکٹ لے کے شو دیکھیں۔ اب زکوٰۃ بھی ہم مجرموں سے اکٹھی کرنی ہے۔ میں کسی کی سنی بات نہیں، میں نے دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے کانوں سے سنا۔ ARY چینل ہے، وہ کینسر ہاسپٹل کی فنڈنگ کے بارے میں، آج کل فنڈنگ بہت شروع ہو گئی ہے نا، یہ فلاں کو فنڈ دو، فلاں کو دو، یہ کو دو، یہ دو، یہ دو، وہ فلاں کو دو۔ سوچ سمجھ کے دو۔ طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعے۔ میں اس لیے کلوز بتاتا ہوں نزدیک کہ ذہن میں بات رہ جائے، ذرا پہلے بتائیں تو پھر بندہ بھول جائے۔ ہم جمعہ نہیں ٹائم پہ پڑھتے تو پھر کیا ہونا ہے؟ چندے کا ہر وقت رولا ڈالتے رہتے ہیں، وہ بھائی خرچہ۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، ضمن بات آ گئی تو خرچہ، چلو ہم سینسلیس ہے، کوئی پاگل تو نہیں نا ہم؟ ہمیں پتہ ہے نا ہمارے گھر کے کتنے ایکسپینسز بڑے ہیں، تو مسجد کے ادھر ہی کھڑے ہیں، مسجد کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اچھا نہیں لگتا یار، اپنے آپ کو بدلو، مسلمان بنو، بی بریو، بہادر بنو، ہم مسلمان ہیں۔ احزاب میں ایک صحابی نے پلڑا اٹھایا تھا، اللہ کے رسول یہ حال ہے کہ پتھر باندھا ہوا تھا تو آپ نے اٹھایا، کتنے تھے؟ ہم کیوں مرے جا رہے ہیں؟ ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور مشکل وقت قوموں پہ ہی آتے ہیں، یہ قوموں پہ نہیں آیا، یہ ہم کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں سب سے بڑی نعمت جو ہدایت ہے وہ عطا فرما،
یا اللہ ہمیں عمل صالح اور اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بدعات پہ ہم شب قدر یا شب توبہ نام رکھیں گے دیوالی کا، تو ہمارا یہی حال ہوگا۔ میرے بھائی خود پڑھیں، خود سوچیں۔ انگریزی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ میں مثال دینے لگا ہوں، پڑھتے ہیں نا؟ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچہ گھر میں نہ بولے اسے انگریزی سکھاتے ہیں۔ نو ایسے نہیں کرنا، نو نو، یس یس کرتے رہتے ہیں نا۔ کبھی نام بھی کہا ہے، لا بھی کہا ہے، نو لا ایسے نہیں کرتے۔ کبھی کہا انگریزی کے کتنے لفظ ہیں ہمارے روزمرہ کے استعمال میں، ہے نا؟ عربی کا کوئی ہے؟ انگریزی سے زیادہ عربی کے ان پڑھ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ انگریزی کے تو کرتے ہیں نا، عربی کے، قرآن کی عربی کے لفظ ہمیں بغیر پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم عربی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے بابے بھی کر رہے ہیں۔ کچھ بھی نہ کرے تو نام تو لیتے نا، رحمت ہے کہ نہیں؟ لفظ بولتے ہیں نا، اللہ دی رحمت ہے۔ رحمت کس کا لفظ ہے؟ برکت۔ یہ اللہ کے لفظ نہیں ہے، قرآن مجید کے لفظ نہیں ہے۔ انگریزی تو ہم آئلز بھی کرتے ہیں جا کے انسٹیٹیوشن میں، پیسے دے کے، قاری صاحب کلب کلب کے، ہم نہیں آتے۔ مالک نے انگریزی کو نہیں کہا، مالک نے اس کو کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ یقیناً ہم نے اس کو آسان ترین بنایا ہے، کوئی ہے اس میں سے نصیحت پکڑنے والا؟ انگریزی کے تو اتنے لمبے سپیلنگ یاد ہو جاتے ہیں، فر لکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس کو سیکھنے سے انسان بنتا ہے، بندہ مسلمان تو بنتا ہی بنتا ہے نا، انسان بھی اس کو پڑھنے سے بنتا ہے۔ اس کو نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں ہے بندہ۔ مولوی کے پیچھے لگو گے تو بیڑا گرک اگلا بھی اور یہاں کا بھی۔ مولوی کے پیچھے لگ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پہ بھی حلوے بانٹو گے آپ۔ مولوی کے پیچھے لگ کے آپ بدعات کو فروغ دے رہے ہیں۔ جو بدعات کو فروغ دیں گے وہ، جیسے حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ جو حسد ہے نا، حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کھا جاتا ہے نا، پتہ بھی نہیں چلتا، وہ لگا ہوتا ہے جیسے جوگ لگی ہوئی، دیمک لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح بدعات بھی نیکیوں کو اور اخلاق کو اور مسلمانیت کو ختم کرتی ہے۔ یہ بدعت وہ ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میں نے کہا نہیں، کیا نہیں، جو کرے گا کہے گا وہ رد ہے، مردود ہے، ختم، وہ گمراہی ہے۔ ہم یہ سب کرتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ دیے، اب تو وہ ٹرینڈ نہیں رہا، رواج نہیں رہا۔ پہلے ہمارے زمانے میں جب ہم نیکے ہوتے تھے، ٹنڈے لے کے پھرتے تھے، چھوٹی چھوٹی مٹی کی ٹنڈے، ان میں دیے جلا کے، چھوٹے چھوٹے دیے جلا کے بنیروں پہ رکھتے تھے، اوپر رکھتے تھے نا، شاید دیکھا ہوگا کسی نے۔ کیوں رکھتے ہیں جی؟ کسی کو ہے پتہ؟ ہم بھول جاتے ہیں بات، وہ عمل یاد رہتا ہے، کیوں ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہم جلایا کرتے تھے میرے بھائی، بقول مولوی صاحب کے، کہ اس رات روحیں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ جو مر گئے ان کی، جو مر گئے ان کی روحیں آتی ہیں، پھر دیا جلا ہوتا ہے، وہ اپنا گھر ڈھونڈتی ہیں۔ یہ فلائنگ روحیں ہیں نا، پہچانتی ہیں اپنے اپنے گھر کو۔ بڑی پیاری بات ایک مولوی صاحب نے کہی، مولانا محمد حسین شیخو پوری، سنا نام؟ انہوں نے بات کی، کہتے میری بات سنو، وہ منطقی باتیں کرتے تھے جو بندے کو اپیل کرتی ہیں۔
وہ کہتے ہیں جو بندہ مر جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ 2 جگہ ہے نا اوپر، یا جنت ہے یا اگر تو وہ چلا گیا دوزخ میں، وہاں کوئی نکلنے دے گا؟ روح اگر دوزخ میں چلی جاتی ہے، یہاں سے شفٹ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو گئی اس کی مرنے کے بعد، تو وہاں سے کوئی نکلنے دے گا اسے؟ تو اگر وہ گیا جنت میں تو یہاں اس گھر میں آئے گا واپس؟ پتہ نہیں کیا سمجھ کے مولوی صاحب نے بات کر دی ہے کہ روحیں آتی ہیں، ٹنڈے جلاؤ، شرلیاں جلاؤ، پٹاخے جلاؤ، ساتھ والے جو بیمار ہیں ان کا جینا حرام کرو۔ ہمارے ادھر گجرانوالہ میں ریلوے شیراں والے باغ پہ پھاٹک ہے، اس کے ساتھ سارا نا وہ لنڈا جسے کہتے ہیں، پرانا سامان، کپڑے، جوتے، الیکٹرانکس، ہر چیز، لینٹر بھی ایسے ہو گئے ہیں، کسی پرسوں شرلی کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی رات کو، وہاں کروڑوں کا نقصان ہوا اس ایک 10-15 روپے والی شرلی سے۔ اور مولوی کے لیے کیا ہے؟ شب توبہ۔ میں اس کو نام دیتا ہوں مسلمانوں کی دیوالی۔ ہم چونکہ ٹھہرے ہندو، منہ سے مسلمان، عمل سے عیسائی، عمل سے یہودی، کیونکہ دوستی ہماری یہودیوں سے ہے نا۔ آج کل IMF کے پیچھے کیسے پڑے ہوئے ہیں، نہیں ہو جائے گا، نہیں، جیسے پتہ نہیں کیا ملنا ہے وہاں سے، ہے تو قرضہ نا، ایڈ ہی لے، وہ مدد ہی لے رہے ہو نا، قرضہ لے رہے ہو نا، کن شرائط پہ کہ ان کی روٹی بھی چھین لو، پنجابی میں ان کی ٹکر بھی ان کا چھین لو، کھانے بھی نہیں دینا ان کو۔ مالک کیا کہتے ہیں؟ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہاں دی دوستی نہیں چنگی، ان سے دوستی مت کرنا۔ ہم بھاگے جاتے ہیں ان کے پاس۔ اوپر بیٹھ کے مالک فرشتوں کو بلا کے کہتے ہوں گے نا، ہنستے ہوں گے، ابے انہوں نے ملک مجھ سے دیا تھا میرے نام پہ، لا الہ الا اللہ پہ، تو اب دیکھ کرتے کیا ہیں سارے، کسی کو نہیں ہو، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب میں آتا ہوں نا تو راستے میں جتنے بھی اسٹیشن آتے ہیں تقریباً 50% پہ آٹے کی لائنیں لگی ہیں، آج بھی 50% سے سٹاپ ہیں۔ ادھر گجرات میں بھی ککھڑ، راب علی، گجرانوالہ 2 جگہ یہ لائنیں لگی ہیں۔ کسی ہمارے حکمران کو ہے؟ سب کو کیا ہے؟ کرسی، الیکشن، کوئی نہیں کرائیں گے، کوئی کرواؤ، ماڑے کو کیا؟ اللہ ہم سب کو عقل عطا فرما، اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جی یہاں تو مر جانا ہے، اگلی دنیا بہتر بنا دو۔ یا اللہ اگلی دنیا اگر نکمی ہو گئی، جیسے آپ فرماتے ہو نا کہ کامیابی نہیں ملے گی، تو وہ ناکامی سے ہمیں محفوظ فرما۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، یہ کامیابی آپ نے بتائی ہے، جنت میں جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یا اللہ جہاں سے ہمارے ایمان کو اور عقیدے کو نقصان ہے، یا اللہ محفوظ فرما، یا اللہ بدعات سے محفوظ فرما۔ کیا کر سکتے ہیں جب تک ہم سٹیپ فارورڈ نہیں کریں گے، قدم اپنا نہیں نہ بڑھائیں گے، تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ نری آمین کہہ کے میرے بھائی کچھ نہیں ہونا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اسے ایک ہاتھ آگے کہ بندہ 2 ٹائم کا بھوکا ہو، 3 ٹائم کا، بلکہ اپنا فیوریٹ ترین کھانا پڑا ہو آگے، تو جب تک ہاتھ ہلانا نہیں، وہ توڑ کے نوالا بنا کے لقمہ منہ میں ڈالنا نہیں، وہ اندر جائے گا۔ یہ واحد ہمارے مولویوں کا ہے کہ مجھے کھلاؤ اور تمہارے ابے کو ثواب جائے گا۔ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے اسلام میں، نہ فطرت میں، نہ کہیں بھی، نہ انسانیت میں۔
خود کرنا ہے ہم نے. یہ کوئی سسٹم نہیں. میرے بھائی سن لیں, 5 سپارے میں پڑھے تو مینوں دے دے, میں انہوں دے تے, انہیں مینوں دے تے. کوئی جہاں سیل لگی ہوئی ہے, یہ سیل لگی ہوئی ہے یہاں, یہ فری میں تقسیم کر رہے ہیں جنت مولوی صاحب کہ جو اتنی نعتیں پڑھے گا یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا. نعت سارا سارا دن ساری ساری رات بیٹھ کے پڑھو, کھڑے ہو کے پڑھو, رو کے پڑھو, جس طرح مرضی پڑھو, اس کا ثواب ملنا, یہ اس کا ملنا ہے. ہاں نعت والے کی بات مانو, چھوٹی سی چھوٹی جس کو آپ سمجھتے ہو. میرے مطابق میرا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی سی بات یا عمل بھی چھوٹا ہو سکتا. ہم کہتے تھے لے اے کیڑی گل ہے, نہیں نہیں نہیں, اسلام میں اس کی گنجائش, اگر ایسی ذہن میں کوئی بات ہے تو اٹس مین کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے, اور جنہوں نے ہمیں واش روم تک جانے کا طریقہ بتایا. چھوٹی سی بات ہے نا. اور کنگھی کرنے کا طریقہ جنہوں نے بتایا, تسمہ مانگنے کا طریقہ جنہوں نے بتایا. یہ مانر سی باتیں ہمارے لیے, یہ کوئی بات نہیں ہے بڑی. واش روم بھی جانا جو مرضی جائے بندہ نہیں. بایاں پاؤں اندر, بسم اللہ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکلنا ہے دایاں پاؤں پہلے, مسجد میں آنا ہے دایاں پہلے, باہر جانا ہے بایاں پہلے. ہمیں کیا لینا دینا؟ کوئی ہے ہمیں سروکار اس چیز سے؟ اللہ سے دعا مانگا کرے, یا اللہ جو آپ کے محبوب سب سے پیارے نبی, سب سے پیارے انسان, خلیل اللہ کے جو جانشین حبیب اللہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے جو دعا سکھلائی تھی ہم کو, کون سی تھی؟ الامان والحفیظ. ربنا آتنا فی الدنیا, آتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ یہ کتھوں آئی ہے. ہر نبی کی کوئی نہ کوئی دعا ہے نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یوسف علیہ السلام ہے, ان کی دعا ہے. زکریا علیہ السلام کی, سب کی دعائیں ہیں اپنی اپنی, سب کی اپنی اپنی ہیں. محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کے لیے کہی, یا اللہ میری امت یہ مانگے گی آپ سے, اے اللہ جی, اے ہمیں روٹی دینے والے, اس دنیا میں بھی بہتری عطا فرما, اگلی دنیا میں بھی بہتری عطا فرما, اور اینڈ پہ جہنم ہے اس سے بچانا. لیکن ہمیں کوئی سروکار نہیں بھائی. کوئی کیا کہتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا کرے, ہم یہ کہہ دیتے ہیں. یہ جب تک ہم یہ اپنی دیوالیاں ختم نہیں کریں گے, دیوالیاں مین بدعات, جب ختم نہیں کریں گے اپنی زندگی سے, کہہ کے یہ کہ لفیر کی رزقی ہے نا, اب رزقی بھی حرمتی کرے, تو حرام بھی رزقی ہوتا ہے, وہ بھی کھا لیا کرے. اللہ ہمیں حلال و حرام کی بھی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ پہ پھر یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعات سے محفوظ فرما. ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ, ہمارا جو عمل صالح ہے وہ یا اللہ محفوظ فرما دے. ان مولویوں سے جو شیطان قسم کے باتیں لوگ کرتے ہیں, میڈیا آج کل بہت ایکٹیو ہوتا ہے, ابھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ٹی وی سے ہماری جان چھڑا دے. ابھی رمضان آنا ہے نا, پورے مفکر ہر چینل پہ بیٹھنے ہیں. جو عید والے دن جنہوں نے ڈانس کرنا ہے نا, بیویوں بندوں نے, وہ پورے کے سیلیبریٹی بنے ہوتے ہیں, وہ پورے دعوت دے رہے ہوتے ہیں دین کی, اور ہم سنتے ہیں میں ٹی وی تو ایڈی داڑھی مولوی دی میں سنے ہیں.
سنا تو میں نے بھی اگلے دن 2 دن ایڈی داڑھی والے مولوی تھے. اللہ الامان والحفیظ. میں نہیں کہتا کچھ بھی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم کو سچے صرف مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہم جو سنتے ہیں نا 10 دنیا 70 آخرت، ایسے نہیں ملنی، جنت بھی ایسے نہیں ملنی، کچھ دے کے لینی ہے. اب آئے گا نا صدوقڑی والا تو ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں. نہیں کیا کرو یار، جیسے اپنے گھر کے ایکسپینسو بڑے ہیں نا، ادھر اللہ کے گھر کے بھی بڑے ہیں. وہ جس نے ہم نے کو پلے سے دینے ہیں، وہ دیتا ہے تو دینے ہیں یار، وہ دیتا ہے نا. کبھی کوئی بھوکا سویا ہو ہم میں سے، کبھی دے ہی دیتا ہے نا. ایک مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات کری تھی، نہیں بتاؤں گا اگلے جمعے انشاءاللہ، کہ جو روٹی کون دیتا ہے؟ وہ کہتا تھا میں نے نہیں کھانی، اللہ نے لتر مروا کے کھلائی تھی اس کو. وما علینا